السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ شہزادی نے عورتوں کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی. جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر اور پورے گلف میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایسی برائی تھی کہ جب باپ مر جاتا تھا اور اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی تو وہ جو اس کی ماں ہوتی تھی وہ جس بیٹے کے حصے میں آتی تھی وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا اور اس کو اپنی زوجہ بناتا تھا. ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے شہزادی نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور حضور اکرم کو رسالت بھی تب تک نہیں، اپنی رسالت کا اعلان تب تک نہیں کیا جب تک شہزادی اس دنیا میں نہیں آ گئیں اور اس کے بعد اس قابل نہیں ہو گئیں. ہمارے چیف گیسٹ عارف محمد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں وقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو اسٹیج پر لانے کی زحمت گوارا کریں، اور ہمارے آج کے مقرر جناب عالم نقوی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. آج کے اس فاطمہ ڈے کے صدارت کرنے والے ہمارے بزرگ عالم دین مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. ہمارے آفتاب رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. وقار صاحب سے گزارش ہے کہ آفتاب رضا صاحب کو اسٹیج پر لانے کی زحمت گوارا کریں، اور خود وقار رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی سیٹ پر تشریف فرما ہونے کی زحمت گوارا کریں. علیکم السلام. جیسا صدر صاحب انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. پروگرام کا آغاز، کیونکہ آج کا پروگرام میں بتا دوں ٹائم باؤنڈ پروگرام ہے اور ہر مقرر کو کچھ وقت دیا گیا ہے، اس وقت کے مطابق ہی ان کو تقریر کرنی ہے. لہٰذا میں اپنے تمام مہمانوں کا اور تمام حاضرین کا اردو میڈیا گلڈ کی جانب سے اور روزنامہ اودنامہ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، یہاں پر تشریف لائے. اور کوئی بھی پروگرام تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب سامعین اکرام ہوں، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کے استقبال کے ساتھ ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ آج کا پروگرام ٹائم باؤنڈ ہے، لہذا سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں آفتاب رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور شہزادی کے سلسلے آج عالمی یوم خواتین کے موقع پر شہزادی کے سلسلے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی زحمت گوارا کریں. اور آپ کے لیے 10 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے، چونکہ یہ سبھی کے لیے وقت مقرر ہے. آپ 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے، اور چونکہ ٹائم باؤنڈ پروگرام ہے میں بہت زیادہ آپ کے اور مقررین کے بیچ میں حائل نہیں رہنا چاہتا. جناب آفتاب رضا صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہیں. رات میں تو آفتاب غروب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے، مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے پہلے بلا لیا. صاحب صدر جناب عارف صاحب اور ہمارے اودنامہ کے لائق ایڈیٹر عالم نقوی صاحب، ناظم صاحب، یہاں تشریف فرما سبھی حضرات اور خواتین،
آج کا جو موضوع ہے آپ یقین جانیے وقت کی شدید ترین ضرورت کا تقاضا ہے. جیسے انسان کو اپنا رشتہ حیات قائم رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ان چیزوں سے اس کا رشتہ ایک لمحے کے لیے ختم ہو جائے تو روح و جسم میں جدائی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے میں عرض کروں گا ایک صحت مند معاشرے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اچھے افکار، اچھے اذکار، قیمتی آرا کی ضرورت ہے. اور جو حالت اس وقت ہندوستان میں کم سے کم، ویسے تو پوری دنیا میں کہا جا سکتا ہے، خواتین کے سلسلے میں ہے، اس سلسلے میں دو بات عرض کروں گا. ایک بحیثیت انسان اور دوسرے بحیثیت ایک ایڈوکیٹ، اپنے ذاتی مشاہدات، ذاتی تجربات کی بنیاد پر. ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سب سے بڑی بدنصیبی جو میں نے محسوس کیا ہے بہت قریب سے، اور کوئی میری تائید کرے یا نہ کرے، عارف صاحب ضرور کریں گے، کہ مذہب میں یہ سیاست کی آمیزش جو ہے اس نے معاشرے کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج کم سے کم حقوق نسواں کے سلسلے میں اتنے سوالات پیدا ہو گئے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اخبار، ٹی وی، ان ذرائع ابلاغ سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ خواتین کس قسم پرسی کے عالم چل رہی ہیں. قبل اس کے کہ میں اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں، اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں جتنے اقدامات سرکار کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، چونکہ وہ ان کی نفسیات سے، ان کی فطرت سے واقف نہیں ہیں صحیح طریقے سے، تو حالات بجائے سنورنے کے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سن 2005 میں ایک قانون بنا، پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ. یہ 2005 میں ایک ایسا قانون بنا کہ جس میں جو خانگی تشدد ہوتا ہے عورتوں کے خلاف، اس میں تدارک ہو، روک تھام ہو، اس کے لیے یہ قانون بنا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قانون نے بجائے اس کے کہ عورتوں کی اصلاح کی ہوتی، ہر گھر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. وہ عدالتیں جو اس ایکٹ کے تحت قائم ہوئی ہیں، اگر آپ جا کر وہاں دیکھیے تو بھری رہتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر مرد چاہے، شوہر چاہے، اپنے گھر میں اپنی عورت کی اصلاح کرنا، تنبیہ کرنا اور ذرا سا رخ بدل کر کے گفتگو کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ایکٹ کے تحت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے خلاف عدالت میں جا سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ تشدد روکنے کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا. چونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت ہے، اس لیے میں نے حالات کا جو صحیح پس منظر ہے وہ رکھنے کے بعد یہ میں عرض کروں گا کہ اسلامی فکر کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، عورتوں کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بدتر کیوں ہو رہی ہے. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو واقعات، چاہے وہ دامنی کا واقعہ ہو، چاہے روزانہ جو اخباروں میں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے جو قوانین وضع ہو رہے ہیں وہ کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے اس کا سب سے بہتر حل جو ہے وہ قرآن کریم نے پیش کیا تھا. اگر تنگ نظری سے کام نہ لیا جائے، قرآن حکیم ایک ایسی معتبر ہدایت کا ذریعہ ہے جس میں صرف مسلمانوں کا نہیں
بنی نو انسان کا ہر فرقہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے صاف صاف یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ یہ صحیح تصور تھا۔ لباس کا مطلب شلوار سے نہیں ہے، کرتے سے نہیں ہے، دھوتی سے نہیں ہے، پیجامے سے نہیں ہے۔ شلوار کا مطلب یہ ہے اطاعت سے، شلوار کا مطلب ہے، لباس کا مطلب ہے فرما برداری سے، لباس کا مطلب ہے عفت سے، لباس کا مطلب ہے عصمت سے۔ اس سلسلے میں بس ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حاجرہ کو جب بے آب و گیا میدان میں جناب ابراہیم نے چھوڑا بچے کے ساتھ، تو جناب حاجرہ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کے حال۔ آپ مطمئن ہو گئیں۔ جب شدت آتش سے بچہ جاں لب ہوا تو صفا و مروہ کے درمیان میں جو آپ نے 7 چکر لگائے، کسی نے بڑھ کر پوچھ لیا کہ جب ایک چکر لگایا تھا اور پانی نہیں ملا تھا تو پھر اس رخ پر کیوں گئے، دوسری طرف کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے فرمایا میرے شوہر کا حکم تھا کہ اسی کے درمیان میں چلنا ہے، اس لیے میں کسی اور طرف نہیں گئی۔ تو یہ لباس ہے جو عورتوں کی شکل میں مردوں کی پاسبانی کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ اور آپ کے سامنے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ عرب میں ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کی شجاعت، اس کی ہمت، اس کی بہادری کی دھاک جو ہے عرب والوں کے دل و دماغ پر تھی۔ ان لوگوں نے ایک بڑی ہی گھناؤنی سازش اس کے خلاف رچی، اس کی بیوی کو ہموار کر لیا کہ تم کو ہم دولت سے مالا مال کر دیں گے، جب تمہارا شوہر سو جائے غفلت میں ہو تو جکڑ کر رسیوں سے باندھ دینا اور ہمیں اطلاع کر دینا، اور ہم آئیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نے ایک مرتبہ جب انگڑائی لیا تو جتنی رسیاں تھیں سب ٹوٹ گئیں، اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کیا؟ تو اس نے عیاری اور مکاری کے ساتھ جو جواب دیا کہ میں امتحان اس بات کا لے رہی تھی کہ میرا شوہر دنیا عرب میں کتنا بڑا بہادر ہے۔ بات بن گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیسے آپ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر کا ایک بال جو ہے اگر اس سے مجھ کو باندھ دو تو میں بے بس ہو جاؤں گا۔ آخر میں اس عورت نے جو اپنے شوہر کا لباس نہیں ثابت ہوئی، اس نے اسی بال سے جب اسے باندھا تو مجبور ہو گیا اور اس کا قتل ہو گیا۔ بس میں عرض کروں گا اسی کے برعکس دوسرا واقعہ جو ہے کہ ایک شخص جب حج کرنے جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے فرمائش کیا کہ جب تک میں حج سے واپس نہیں آتا گھر کے باہر قدم باہر نہیں نکالنا۔ چنانچہ اسے کچھ دنوں بعد یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ بہت شدید طور پر علیل ہے۔ لوگوں نے تانا دیا کہ باپ علیل ہے، تم دیکھنے نہیں جا رہی ہو عیادت کے لیے؟ اس نے کہا شوہر کا حکم ہے، میں اس کی مطیع ہوں، اس کی پابند ہوں۔ آخر میں باپ کا انتقال ہو گیا اور تب پھر لوگوں نے ٹہوکے دیے کہ اب بھی تم نہیں جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پیغمبر اگر کوئی پیش کر دے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ ہمارے پیغمبر نے اس مسئلے کا لیا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے اور تم گھر سے قدم نہیں باہر نکال سکتی۔ اس مسئلے کا حل، واحد حل یہ ہے کہ جب باپ کا جنازہ ادھر سے گزرے تو بالا خانے سے اس کی زیارت کر لو، ان کا چہرہ دیکھ لو۔ تو میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب حقوق نسواں کا نعرہ بڑے شد و مت کے ساتھ سیاسی پلیٹ فارم سے اٹھایا جاتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس میں عورت کی نہ عفت، نہ عصمت، نہ وقار، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ سیاسی نعرے جو عورتوں کے حق میں لگائے جاتے ہیں،
یہ بڑے کھوکھلے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مذہب میں سیاست کی آمیزش اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، آج اپنی نوعیت کی ایک حالانکہ آج انٹرنیشنل ڈے ہے، لیکن لکھنؤ سرزمین لکھنؤ پر جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ وقت کی شدید ضرورت کا تقاضا ہے جو آج پورا ہو رہا ہے. عورتوں کے حقوق کا احترام، ان کا تحفظ، اس کی ضمانت اگر کہیں ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن حکیم کے دامن میں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے. ایک دوسرے میوچول انڈرسٹینڈنگ، میوچول لحاظ، یہ جو ہے ہمارے قرآن حکیم نے جو تعلیم دیا ہے وہی ایک واحد قرآنی نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جو قوانین بن رہے ہیں، جو مختلف پلیٹ فارم سے سیاسی نعرے لگ رہے ہیں، وہ سب کھوکھلے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شہزادی فاطمہ اور حقوق نسواں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر راشدہ اطہر صاحبہ کی خدمت میں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور شہزادی فاطمہ اور حقوق نسواں موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی زحمت گوارا کریں. پروفیسر راشدہ اطہر قبلہ. All the dignitaries on the dais of the dais, مسجد تمام موجود سامعین اکرام، بالخصوص میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو انٹرنیشنل ویمنس رائٹ ڈے کی مبارکباد آپ لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ہی میں اودھ نامہ گروپ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کو فاطمہ ڈے کا نام دیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ فاطمہ ڈے آبزرو کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی دن ہو سکتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو حقوق نسواں کی، ویمنس رائٹ کی بات دنیا کے ہر پلیٹ فارم سے، ہر کارنر سے اٹھ رہی ہے. وائلنس لگاتار کمیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پریشان ہے کہ کیسے اسے روکا جا سکتا ہے. پوری دنیا کہیں نہ کہیں کسی ایک ایسے رول ماڈل کی تلاش کر رہی ہے جس سے یہ تمام پریشانیاں، ویمنس رائٹ کے وائلیشن کی پریشانیاں ختم ہو سکیں اور اس کی ایک ترقی یافتہ تصویر بھی سامنے لائی جا سکے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام تحریک چل رہی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید اگر دنیا والے در سیدہ پر آ کر نظر ڈالیں تو ہمیں تاریخ اسلام میں ایک ایسا کردار دکھائی دیتا ہے شہزادی کا، جناب فاطمۃ الزہرا کا، نبی کریم کی بیٹی کا، کہ جو پوری دنیا کے لیے ارسپیکٹو آف کاسٹ، کمیونٹی، ریلیجن، بلکہ میں ٹائم کہوں گی، اس کی ہر طرح کی قید سے ماورا ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب فاطمہ کی کردار کی روشنی میں اسلام میں حقوق نسواں کیا ہیں، تو ہم اگر جناب فاطمہ کے کردار کو الگ کر دیں، اسلام اور ویمنس رائٹ پہ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید سمجھ ہی نہیں سکتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے جب ہم ویمنس رائٹ کا ڈسکورس کرتے ہیں اسلام کے پرسپیکٹو میں، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کچھ ایسے پرنسپل ہیومن رائٹس ہیں جس کو نہ تو دنیا کا کوئی ملک منع کر سکتا ہے، نہ کوئی آئین منع کر سکتا ہے، نہ کوئی قوم منع کر سکتی ہے. اور اگر نظر ڈالیں تو رائٹ ٹو لائف، زندگی جینے کا حق ایک ایسا حق ہے جس کو ہر ملک اپنے آئین میں جگہ دیتا ہے. لیکن غور کیجئے کہ اگر ویمنس کے تعلق سے، ویمنس رائٹ کے تعلق سے یہ بات دیکھی جائے تو کیا آج بھی خاص کر ہندوستان میں لڑکیوں کو یہ رائٹ ٹو لائف میسر ہے؟
آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ابھی ایک بہت ایمرجنگ پرابلم ہے ڈکلائننگ سیکس ریشیو کی، کہ ایک سوسائٹی میں امبیلنس ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب مردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور عورتوں کی کم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو انہیں پیدا نہیں ہونے دیا جاتا یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا ہے. آج ہم بہت سویلائزڈ ہیں، ہم نے بہت ترقی کر لی، لیکن پھر بھی رائٹ ٹو لائف وچ از اے ویری پرنسپل نیچرل رائٹ، وہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. اور خاص کر چنڈی گڑھ، راجستھان، پنجاب، یہ تو ایک بہت ایمرجنگ برننگ پرابلم بن کے ابھری ہے یہ ڈکلائننگ سیکس ریشیو کی. لیکن اب اگر آپ ظہور اسلام کے وقت میں نظر ڈالیں تو پروفٹ محمد کی پرسنالٹی ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ اس دور میں جب کہ لوگ ایسے تھے سخت دل کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لڑکیوں کی پیدائش باعث عزت نہیں تھی بلکہ باعث ذلت تھی. وہ سوچتے تھے کیا کریں، اتنی شرمندگی کہ اسے دفن کر دیا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ نے یہ جو پرانی روایت چلی آ رہی تھی اس کو سخت اس کی مناہی کری اور کہا یہ سخت گناہ ہے. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا جسے ایک آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں فیئر آف پنشمنٹ، کہ کوئی بھی چیز تب لوگ مانتے ہیں جب انہیں پنشمنٹ کا ڈر ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے یہ کویسچن کیا جائے گا اس دن قیامت کے روز. تو ایک فیئر آف پنشمنٹ بھی دیا گیا. ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ بہت اخلاق سے گری حرکت ہے، دوسرے ڈرایا بھی گیا اس کو. یہ اگر آپ سوچیں تو یہ کوئی آسان کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ریولوشنری اسٹیپ ہے. یہ ایک ریولوشنری جسے کرانتیکاری اسٹیپ کہیں گے ویسا اسٹیپ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا. تو زندگی جینے کا حق جو ہمیں آج بھی اتنی ترقی کے باوجود میسر نہیں ہے، وہ اس دور جاہلیت میں آپ نے بیٹیوں کو دلوایا اور یہ کہا کہ بیٹیاں دیکھو باعث ذلت نہیں ہیں بلکہ باعث عزت ہیں، کیونکہ آپ کا جو سلسلہ نسل تھا وہی ایک بیٹی سے چلا. اس زمانے میں شان سمجھی جاتی تھی، ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹے ہیں تو شان ہے اور بیٹی ہیں تو اتنی شان نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں ہمارے نبی کا جو سلسلہ نسل تھا وہ ایک بیٹی کے ذریعے آگے بڑھا. یہ اپنے آپ میں بہت ریولوشنری اقدام ہے. دوسری بات، اگر رائٹ ٹو لائف سے آگے بڑھیں زندگی جینے کے حق سے، تو اسی سے جڑی ہوئی ایک بات آتی ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی جینے کا حق. یہ میں چند پرنسپل ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے کہ رائٹ ٹو لائف ود ڈگنیٹی. اب ڈگنیٹی کیسے آئے گی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. کیا صرف کسی کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی زندگی میں وقار پیدا ہو جائے گا؟ کیا ڈگنیفائڈ لائف جینے کا وہ حقدار ہو جائے گا؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس سے جڑا ہوا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. ان کو پڑھایا جائے، انہیں یہ تعلیم و تربیت دی جائے جب کسی بھی انسان کو، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں ایک صحیح رخ دے سکتا ہے، جسے ایک ڈگنیفائڈ لائف کہیں گے. وہ اویئر ہو جاتا ہے اپنے رائٹس کی طرف، اپنے حقوق کے بارے میں اسے جانکاری ہوتی ہے، وہ ان حقوق کو استعمال بھی کر سکتا ہے. اب اگر ہم نظر کریں اسلام کی تعلیمات پہ تو ہمیں ملتا ہے کہ پہلے مقام پہ جب قرآن نے یہ کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جو تمہیں خلق کرنے والا ہے، تب کہیں تفریق نہیں کی گئی کہ صرف مرد پڑھیں یا صرف عورتیں پڑھیں. پڑھو اللہ کے نام سے. قومی انسانی کو یہ درس دیا گیا کہ آپ پڑھیے، اور یہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن. اب جب ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، جو UN جو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، وہ بھی یہ ایک لاجک دیتا ہے کہ جہاں جہاں لفظ ہیومن استعمال کیا جاتا ہے اس میں دونوں لوگ ہوتے ہیں. اور 1400 سال پہلے اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. یہاں پر بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جائیں گے. پھر آپ اگر غور کریں تو یہ پائیں گے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں پر درس دیا کرتے تھے وہاں انہوں نے پیچھے ایک تختی لگا رکھی تھی جس پر لکھا تھا
کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے۔ یہاں پر بھی میں یہ زور دینا چاہوں گی کہ تفریق کہیں بھی اسلام نے نہیں کی، یعنی اسلام نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا حق انسان کو دیا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ اسلام نے یہ تصور کیا کہ زندگی جینے کا مطلب صرف جانور کی طرح سانس لیتے رہنا نہیں ہے۔ پہلے تو اس کو زندگی جینے کا حق دو، اور اس کے بعد اس کو وہ ویپنز، وہ ٹول دو جس سے کہ یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر سکے، وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے۔ دوسری چیزیں اگر ہم علم کے اسے دیکھیں تو میری نظر سے گزرا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے خاتون اسلام، جس میں انہوں نے کہا کہ جب مکے میں علم و ادب کے پودے بڑھنے لگے تو ہم کچھ نام ہیں عورتوں کے جو سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا۔ ایک جناب خدیجہ ہیں، جناب فاطمہ کی ذات ہے، جناب زینب کی ذات ہے اس سلسلے میں، اور واقعی جناب ام سلمہ بھی آتی ہیں۔ وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے باقاعدہ اس سلسلے میں کام شروع کیا اور مدرسے قائم کیے۔ جناب فاطمہ کے لیے ہے کہ آپ درس دیا کرتی تھیں، جناب ام سلمہ کے لیے ہے کہ تقریباً 300 سے زیادہ لیکچرز آپ نے دیے۔ تو یہ عورتیں ہیں، اور پھر یہاں پر یہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی زینب کا نام زینب اس لیے پڑا، زینب کہتے ہیں اپنے باپ کی زینت کو، کہ جب آپ تفسیر بیان کر رہی تھی الحمد کے سورے کی، تو جب پس پردہ سنا آپ کے باپ مولا علی ابن ابی طالب نے تو اتنے خوش ہو گئے کہ اس طرح سے وہ بیان کر رہی تھی جو کہ حق تھا، کہ کہا کہ تم اپنے باپ کی زینت ہو۔ بات اتنی سی ہے کہ ان عورتوں کا کنٹریبیوشن ہے، رول ہے، اسلام کہیں منع نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے سول رائٹس، جو آج کے زمانے میں بہت ہیں کہ آپ اپنے راجنیتک ادھیکار کو کتنا استعمال کرتی ہیں۔ اسلام میں ابھی پریزنٹ ٹائم میں یہ بہت بڑی بحث ہے کہ کیا شادی کے بعد عورتوں کو اپنی آئیڈینٹی بدلنی چاہیے یا نہیں، وہ اپنے فادر کا نام کیری کر سکتی ہیں یا نہیں۔ لیکن اسلام بہت پہلے کہتا ہے کہ یہ ایک عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے نام کو لے کر کے چلے، اس کو پہچان دی اسلام نے۔ ہمارے ہاں شادی کے بعد نام بدل لینے جیسی کوئی روایت نہیں ہے، اسلام نہیں کہتا ہے۔ تو یہ جو چند بیسک رائٹس ہیں، رائٹ ٹو پراپرٹی، اب دنیا بات کرتی ہے کہ آدھا حق ملنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے 1400 سال پہلے 1/4 حق کی بات کہی تو کیا آپ اسے اگنور کر دیں گے؟ اس ریولوشنری سوچ کو، ویژن کو ہم پوری طرح سے اگنور کر دیں گے؟ کیا ہم دھیان نہیں دیں گے کہ کوئی ایسا بھی مذہب آیا جس نے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کا حق دیا؟ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ آج کی سوسائٹی میں بھی اگر بزنس ٹائکون ڈھونڈیے تو گنتی میں شاید عورتیں ملیں، لیکن اس زمانے کی سوسائٹی میں ایک جناب خدیجہ کی پرسنالٹی ہے جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، یعنی رائٹ ٹو سیک امپلائمنٹ، آپ کو کام کرنے کا حق، تجارت کرنے کا حق اسلام آپ سے نہیں لیتا، آپ کو دیتا ہے۔ بلکہ ابھی جو میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ نے مدرسے کھولے، ساتھ ہی یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر ارن کرتی ہیں، کماتی ہیں تو فلاح و بہبود میں بھی اسے لگائیں، یعنی ڈیسیجن میکنگ کا بھی رائٹ دیتا ہے اسلام آپ کو۔ یہ بہت بیسک رائٹس ہیں کہ کتنا آپ کی رائے کتنی حد تک لی جاتی ہے۔ اور یہاں رک کے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جناب فاطمہ کے لیے ہے کہ نبی کریم آپ کو ام ابیہا کہا کرتے تھے۔ ام ابیہا کیوں کہا؟ میں جہاں تک سمجھتی ہوں اپنے باپ کی ماں مزاج شناس ہوا کرتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس سے بچے آ کے اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، اس سے گائیڈنس مانگتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ سے بھی بالکل اسی طرح رسول اکرم آتے تھے، اپنی پریشانیاں بھی ڈسکس کرتے تھے، آپ سے مشورہ بھی کرتے تھے، آپ کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ آپ مزاج شناس نبوت تھیں، اس لیے ام ابیہا کہی گئیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے
کہ جناب خدیجہ سے جو غار حرا میں کے واقعات ہیں وہ بھی آ کے آپ ڈسکس کیا کرتے تھے، آپ بتاتے تھے. جناب ام سلمہ کے ساتھ ڈسکشن ہونے کے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں. اور ایک ڈیسیجن میکنگ جو بہت بڑا ہیومن رائٹس ہے، مشورے کا، رائے کا، اس میں ایک ہم آپ سبھی نے سنا ہے ایک واقعہ کہ قوم نصارہ میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی عورت مر جاتی تھی اور اس کو تدفین کے لیے لے جاتے تھے تو تابوت میں کور کر کے، تو آپ نے جناب فاطمہ نے یہ بات کہی کہ اسماء بنت امیس سے کہ مجھے یہ ان لوگوں کا طریقہ بہت پسند ہے کیونکہ اس سے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ بات بہت پسند کی گئی اور آپ نے خود کے ساتھ مل کر خرمے کی پتیوں اور اس کی لکڑی سے وہ تابوت بنایا، اور تب سے یہ جو روایت تھی یہ رائج ہوئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ سول رائٹس سے ریلیٹڈ ہوں، اکانومک رائٹس سے ریلیٹڈ ہوں، اگر آپ پریزنٹ آج کی دنیا سے ان چیزوں کو ملائیں، چاہے وہ زندگی جینے کا حق ہو، چاہے عزت کے ساتھ زندگی جینے کا حق ہو، اسلام نے کہیں روکا نہیں. اور ایک بہت بڑی بات جو اگر بات جناب فاطمہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ نبی کریم نے اپنے کردار سے دنیا کو یہ دکھایا کہ دیکھو بیٹی باعث عزت ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں. متعدد جگہوں پہ ملتا ہے کہ آپ سلام کیا کرتے تھے، آپ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کے آنے پر، پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ تو ہے کہ جناب فاطمہ کی منزلت آپ بتانا چاہتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ دنیا کو ایک درس دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو. یہ جو قدامت پرستی ہے، یہ جو فرعونیت ہے، یہ جو جباریت ہے لڑکیوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اسے اسی طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. اور آج اگر میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ابھی UN نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ عورتوں کے لیے یہ جو ریسپیکٹ ہے یہ کوئی لا نہیں پیدا کر سکتا، کوئی ریزولوشن، کوئی ڈکلیریشن نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ خود اس کے والدین پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ماں باپ اپنی بچی کی عزت کریں گے تو پڑوسی بھی کرے گا، کمیونٹی بھی کرے گی، سوسائٹی بھی کرے گی. تو یہ جو ایک کاؤنسلنگ ہے ذہن کی، یہ ہم کو 1400 سال پہلے آپ کے کردار سے ملتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عزت کری اپنی بیٹی کی اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اپنی بچی کے ساتھ. اور بس ایک چھوٹی سی بات اور، لیکن افسوس ہے کہ جو مذہب اتنا ترقی پسند تھا عورتوں کے سلسلے میں، ابھی صرف ایک لوگوں نے حجاب کو ایسے لے لیا کہ جیسے کتنا بڑا ظلم کر دیا گیا، کتنا کنزرویٹزم ہے. اور چونکہ بس جب بھی بات آتی ہے ویمنس رائٹ ان اسلام تو سب سے پہلے آبجیکشن پردے پہ کیا جاتا ہے. ماڈسٹی آف ڈریس، لباس میں جو ماڈسٹی ہے، اس کو آپ ایسے کیوں نہیں لیتے کہ یہ اٹ از لائک اے سیلف ڈیفینس میکینزم. آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو کرائم بڑھ رہا ہے اس کے لیے لڑکیوں کو اویئر ہونا چاہیے، جوڈو کراٹے سیکھنے چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں. تو لباس میں ماڈسٹی کو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ یہ بھی ایک سیلف ڈیفینس میکینزم کی طرح کام کرتا ہے؟ آپ یو آر پروٹیکٹنگ یور سیلف، بچا رہی ہیں آپ اپنے کو، سو دیٹ یو آر سیئنگ کہ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے، یو آر ناٹ فار ایوری ون کہ کوئی بھی آ کے آپ سے بات کرے، کوئی بھی آپ کو ٹچ کرے، یو آر دا پروٹیکٹڈ تھنگ. تو آپ کو ایز اے سیلف ڈیفینس میکینزم ماڈسٹی اپنے لباس میں لینی ہوگی. اور ہمیں اس میسج کو جناب فاطمہ کے کردار کی روشنی کے ساتھ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم کہ ہم دیگر مذاہب میں بھی پہنچائیں تاکہ دنیا کو ان کا رول ماڈل مل سکے. اور جو ایک یونیورسل سسٹرہڈ کی فیلنگ ہے یہ پوری دنیا میں جا سکے. بس اسی کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کے اس میسج کو دنیا تک پہنچا سکیں. میں اپنی بات ختم کروں گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر راشدہ اطہر صاحبہ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. میں آپ لوگ جیسا یہاں ڈائس پر دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عارف محمد خان صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں. حالانکہ آپ کی تقریر کا یہ وقت تو نہیں ہے، لیکن ہم کو اتنی شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ ان کو اتنی دیر میں بلواتے ہیں، کافی لوگ چلے جاتے ہیں، تو ان کو چونکہ چیف گیسٹ کی تقریر بعد میں ہوتی ہے، لیکن ان شکایتوں سے بچنے کے لیے
کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ پھر آپ نے ان کو سب سے بعد میں بلوایا اور ہم ان کی تقریر سے سننے سے محروم رہ گئے. اور آپ کے لیے یوں تو معینہ وقت 40 منٹ کا ہے، لیکن اس قید کو ہٹا لیا جاتا ہے. آپ جب تک چاہیں تب تک تقریر کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے سامعین کرام سننا چاہیں، کیونکہ ہر بار تشنگی رہ جاتی ہے آپ کی تقریر سے. لوگ کہتے ہیں کہ اور آپ کی تقریر ہونا چاہیے تھی. لہٰذا اب میں جناب کابینہ ایکس یونین منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا جناب عارف محمد خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اور آپ کا عنوان ہے عظمت فاطمہ زمانہ پیغمبر اور بعد پیغمبر. علی جناب عارف محمد خان صاحب آپ کے روبرو ہیں. بہت بہت شکریہ. بھائی یہیں رکھیں گے ان کو سب کو. بہت ہی لائق احترام صدر جلسہ محترم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، محترمہ پروفیسر راشدہ اطہر صاحبہ، عالم نقوی صاحب، محترم آفتاب صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں رسماً نہیں دل کی گہرائیوں سے وقار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دعوت کے لیے اور اس موقع کے لیے کہ آج جب عالمی سطح پر یوم خواتین منایا جا رہا ہے، انہوں نے اس دن کو یوم فاطمہ کا نام دیا ہے. ایک طرح سے جو حقوق نسواں ہیں اس پر ہی خاص طور سے بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ موقع بھی ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی کہ جہاں اہل بیت کو یاد کیا جا سکے. اس لیے کہ وہ شخصیت اللہ کے آخری نبی جنہیں ہم اپنا محسن اعظم کہتے ہیں، انہوں نے جو ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے، انہوں نے ہم سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کار نبوت کے لیے، اس تعلیم کے لیے، اس حکمت کے لیے جس کا میں درس دے رہا ہوں تمہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ جو میرے قریب ہیں ان سے محبت کا. میں جب بھی یہ آیت پہ غور کرتا ہوں تو مجھے کیا عجیب و غریب نظام ہے. ایک حقیر مجبور بے کس انسان کو لا کے اور اوپر کھڑا کر دیجئے. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ کون ہے جو مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو خوبصورت قرض دے گا تاکہ اللہ اسے بڑھا دے اور اس کے علاوہ اور اجر دیں. اسی طرح بھلا کوئی اجر ہو سکتا ہے اس کا؟ کسی کی حیثیت ہے کہ کوئی اللہ کو قرضہ دے سکے؟ لیکن اس حقیر اور بے کس انسان کو کہا کہ تم اللہ کو قرض دینے والے بن جاؤ. اسی طرح اس کار نبوت کا کوئی اجر ممکن ہے کیا؟ لیکن ایک معمولی انسان کو بھی کہہ دیا کہ ہاں اجر ہے، وہ یہ کہ میرے قربا سے محبت کرنا. حالانکہ سچے معنوں میں پوچھئے تو ذکر اہل بیت این سعادت، برکت،
सवाब सब कुछ और खुद सब अपने फायदे के लिए, इसलिए कि वो जिक्र करेंगे तो इल्म और हिकमत के दरवाजे भी खुलेंगे। लेकिन बहुत दफा जब मैं सोचता हूं कि बावजूद इसके कि किताब में, सुन्नत में मुतअद्दिद नुसूस हैं, इमाम शाफई ने लिखा है कि आपसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर फर्ज करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जब ये मोहब्बत का लफ्ज आता है तो मैं आपको यकीन अपनी बात कह रहा हूं मैं कि थोड़ा लड़खड़ा जाता हूं, इसलिए कि हम तो उस कौम के वारिस हैं जिसने औलाद पैगंबर का तमाशा देखा है, और इससे आगे बढ़ के खुद गर्जी भी है हमारी, चूंकि मौला ने फरमाया जो हमसे मोहब्बत करेगा उसकी तरफ फक्र ऐसे भागता है जैसे पहाड़ से पानी नीचे की तरफ भागता है। तो डर भी लगता है, मोहब्बत का दावा करने में डर लगता है। हमारी ये अहलियत नहीं, लेकिन आपकी इस मजलिस और यहां सब लोगों की मौजूदगी, अल्लाह से दुआ है कि मोहब्बत ना सही लेकिन उनके गुलामों के गुलामों में गिनती हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा है। अब चूंकि मुझे मौजू दिया गया है, भाई ये इसमें इतने बंधे हुए हैं कि ये खुद बखुद चला जाता है नीचे, शायद यूं करके हो जाए। उसको पीछे ले लीजिए थोड़ा सा, बस 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 बस, ठीक हो गया। अच्छा, अज़मत फातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक दानिश्वर ने कहा है कि जिंदगी एक कहानी की तरह होती है। कहानी की अहमियत यह नहीं होती है कि कहानी कितनी लंबी, कहानी की अहमियत यह है कि वो किस हद तक दिल को छूती है, कितनी सबक आमोज है, हक को बातिल से किस तरह फर्क करती है और आने वाली नस्लों पर क्या असरात मुरत्तब करती। जनाब फातिमा की जिंदगी सालों के लिहाज से नापी जाए तो एक छोटी जिंदगी थी। अगर नबुव्वत के 5 साल पहले उनकी विलादत हुई जैसा इब्ने इसहाक ने लिखा है, तो 16 और 13 और 2 30-31 साल की उम्र थी। अगर सुयूती के मुताबिक 7 साल पहले तो 2 साल और बढ़ा लीजिए, लेकिन 30 से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सालों के लिहाज से बहुत छोटी जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी ने क्या क्या सबक दिए हैं, ये जिंदगी कितनी अहमियत की जिंदगी थी। हम जानते हैं आमतौर से जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जनाब फातिमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, मौला अली की रफीक हयात थी, इमामैन की वालदा थी,
जनाब ज़ैनब की वालदा थीं, जनाब उम्मे कुलसूम की वालदा थीं। अपनी कम सिनी के ज़माने से बहुत सी परेशानी और मुसीबतों का सामना किया। ये उनकी एक पहचान हमारे जहनों में, लेकिन इसकी तफसीलात में जब जाइए, अभी प्रोफेसर राशिदा ने यहां कहा, उनका एक नाम, पहले तो उनका नाम फातिमा, फतम अरबी में कहते हैं किसी आजाद करना, छुड़ाना। जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है तो उसे फतमल सबी कहा जाता है। और जनाब फातिमा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें कहा गया, ला इन्नल्लाह तआला फतमहा व हजबहा अनिन नार। फातिमा उनका नाम इसलिए है कि उन्हें जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया गया। फतमहा भी कहा है और हजबहा भी कहा है, अनिन नार। लेकिन इसके साथ उनकी कुन्नियत बहुत है, बुतूल भी है, उम्मे अबीहा भी है, और जो मैंने मुख्तलिफ रिवायतें हैं उसमें इख्तिलाफ भी हो सकते हैं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमुल अब पैदा हुए, वालिद नहीं थे। चंद सालों के अंदर वालिदा का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया। हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में आए। हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत अबू तालिब की बीवी, उनसे इतने मानूस हो गए और इतनी मोहब्बत मिली कि उनको मां कहकर पुकारते थे। और उनके इंतकाल के बाद जब हजरत फातिमा को देखते थे तो फातिमा बिन्त असद याद आ जाती थी। और उस मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को उम्मुन नबी कहकर पुकारा। और अपनी कम सिनी के जमाने से नबुव्वत के मक्की दौर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की मशक्कत, मुसीबत और ताज़ीब का सामना करना पड़ता था, जहां हरम शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं और अबू जहल के कहने से अक़बा बिन अबी मुईत ऊंट की ओझड़ी ला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर डाल देता है। उस मौके पे वहां और लोग मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी मौजूद हैं, जो बहुत मुख्तदिर सहाबी हैं लेकिन बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आते थे। उन सब के दिल रो रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। ये छोटी बेटी, कमसिन बच्ची आती है, बाप के पीठ से ओझड़ी को हटाती है और उनको जो भी जवाब देने हैं इस गंदे काम के लिए वो दू बदू जवाब देती हैं। और इस वाक़े से पहले, खास तौर से इस वाक़े के बाद, अब हुजूर वो जानती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते हैं वहां उनको परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बाप की उंगली पकड़े हुए साथ साथ, बाप अगर ना भी चाहें तो भी साथ साथ। और उसका जरा उसमें यकीनन वो तो बेटी का जो मोहब्बत भरा दिल था, वो ये समझती थी कि बाप को परेशानियों का सामना होगा, मैं ढाल की तरह रहूंगी। लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीच में, बाजार में, रास्ते में, लोगों से मुलाकात में जो बातें करते थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिफा करते थे या अपना पैगाम पहुंचाते थे, वो मुस्तकिल उसकी तालीम, उसके नतीजे में हजरत फातिमा को हासिल होती थी। और जो मैंने पढ़ा है, यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा होगा उम्मे अबीहा, लेकिन पूरा मक्का
انہیں اُمّ ابیہا کہنے لگا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. انہیں زہرا بھی کہتے ہیں. اور جب تھوڑی سی بات ہم کریں گے آگے سورہ کوثر کے تعلق سے تب میں 2-4 جملے اور کہوں گا، لیکن زہرۃ المصطفیٰ بھی ان کا نام. اب ویسے تو دیکھیے تو کہیں گے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی یا اس باغ کی کلی، لیکن اور ذرا غور سے سوچیے جو بات کو ہوا ہے. تو محسوس ہوگا کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی وہ کلی جس سے اس باغ کے پھول کھلیں گے. تو بڑے پرمانی نام ہیں. اور غالباً اسی لیے ایک عربی کے ایک شاعر نے کہا ہی اسوہ للامہات وقدوہ ترسم القمر المنیر خطاہ. حضرت سید عالم کی زندگی میں شاعر نے تو کہا ہے خواتین کے لیے ایک ایسا نمونہ عمل اور اسوہ کامل ہے. آپ ایسا نمونہ عمل اور اسوہ کامل ہیں کہ مہتاب بھی آپ کے نقوش کی تلاش میں سرگرداں ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خواتین میں ان کی گنتی کی ہے جو اشرف ترین خواتین، ان کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کا جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اماموں کی ماں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کا تعلق دیکھیے، یہ دھیان رکھیے آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے. حضرت فاطمہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف روایتوں کو بھی پڑھیے تو 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. 45 دن، 90 دن، اور جنہوں نے بہت بڑھا کے لکھا ہے انہوں نے کہا 6 مہینے. اور ان کی بقیہ زندگی ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے. تو ان کی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ کوئی ایک سورس سے نہیں ہے، مختلف احادیث میں ذکر ہے. بلکہ کتاب خود شاہد ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبہا فقط اغضبنی. فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. مستدرک، یہ بخاری کی حدیث، صحیح بخاری. مستدرک میں آتا ہے فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ساری کتابیں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے آتے تھے تو آخری شخص جس سے ان کی ملک خدا حافظ کہتے تھے وہ جناب فاطمہ ہوتی تھی، اور جب سفر سے تشریف لاتے تھے واپس تو پہلی شخص جس کو وہ ملتے تھے وہ جناب فاطمہ ہوتی تھی. ان سے ان کی محبت کو جیسے ہوتا ہے آپ سونے چاندی کو تول سکتے ہیں، آپ روشنی کو نہیں تول سکتے.
لیکن محبت کے کوئی ڈگری نہیں بتائی جا سکتی کہ اتنی تھی، لیکن کتنی تھی وہ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اور جیسے اکثر ہوتا ہے شوہر بیوی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اور کیا مزاج ہے ان کا، یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ فرمایا کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر سیرت و کردار، قیام و قعود یعنی معمولات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور ان کا یہ مقام تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کو چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے، انہی سے روایت ہے، جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے معاملے پہ جس میں دو رائے تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھئے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ تو اب ان کی صفات ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کا احاطہ ناممکن ہے، ہم تو اس سے واقف بھی نہیں ہیں اور ہم کو اس کو پوری طرح گنا بھی نہیں سکتے۔ اب میں چونکہ ایک بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کی باتیں بیان کی، اب تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کیونکہ وہ موضوع کا حصہ ہے۔ یہ اصل میں انسان کا عجیب مزاج ہے، بہت ساری چیزیں جو کسی وقت غلط بھی صحیح لیکن ضرورت کے تحت شروع ہوئیں، وہ ہماری عادتوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم ان کو بالکل جائز ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی کہیں بات ہو رہی تھی، ہمارے دوست ریاض مہندی ان کے گھر پہ، تو میں نے کہا کیا آج اگر آپ ایک عام آدمی سے مسلم ہو یا غیر مسلم بات کیجئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ گویا بادشاہی اسلامی سیاسی نظام کا حصہ ہے۔ بادشاہ اسلام میں تو بادشاہت کے لیے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، آمریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ابھی پروفیسر راشدہ بتا رہی تھی علم کے تعلق سے کہ یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ خود ہی اپنے آپ میں ایک حدیث ہے، یہ بات نہیں کہ تفریق نہیں ہے، خود حدیث ہے اپنے آپ میں کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، اس کو کوئی سا برا نہ مانے، لیکن میں اس طرح کر کے کہتا ہوں کہ ایسا کہیں نہیں ہے یہ فرق بتایا ہو کہ ایک فرض گویا نماز پڑھنا یہ زیادہ بڑا فرض ہے اور علم حاصل کرنا یہ کم بڑا فرض، کہیں نہیں۔ فرض ہے، اگر 5 وقت کی نماز فرض ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ انفیکٹ علم کی اہمیت، تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنۃ، ایک لمحے کا، ایک گھنٹے کا، ایک دن کا تفکر، غور و فکر، علم حاصل کرنے کی کوشش 70 سال کی عبادت پہ بھاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کان بالسین اطلب العلم لو کان بالسین، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چاہے چین جانا پڑے، کیوں اس وقت امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، سب سے دور کی جگہ چین تھی اور چین میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ یہ دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق اسلام نہیں سکھاتا، لیکن ہمارا تقسیمی ذہن ایسا بنا ہے کہ ہم ملک کی تقسیم کرا دیں، ہم زبان کی تقسیم کریں، ہم نے دینی علوم اور دنیاوی علوم کی تفریق، قرآن حکیم میں صاف آتا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت الى الجبال کیف نصبت الى الارض کیف سطحت۔ تم کبھی غور کرتے ہو ہم نے اونٹ کو کس طرح بنایا ہے؟
ابھی کون سے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے کہ اونٹ کو کس طرح بنایا جاتا؟ یہ تو زولوجی پڑھیں گے آپ تبھی پتہ چلے گا. الی الجبال کیف نصبت، یہ جب جیولوجی کے آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے تبھی پتہ چلے گا. الی الارض کیف سطحت، قرآن ترغیب دے رہا ہے، قرآن ایگزورٹ کر رہا ہے، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و خوض کرتے ہو یا تم نے اپنے دلوں پر تالے لگا رکھے؟ ہمیں بتایا جاتا اقلیت اکثریت اقلیت اکثریت. ارے جس کا توحید عقیدہ ہے، قرآن اور اسلام اقلیت اور اکثریت کے تصور سے بے نیاز ہے. اقلیت کا مطلب ہے کہ میں خوف کے ساتھ زندہ رہوں، اور اکثریت کا مطلب ہے کہ میرے دل میں بے جا فخر کا جذبہ. میں اگر توحید کا ماننے والا ہوں تو نہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اسلام کی بات کریں گے اور کہیں گے اقلیت اکثریت. دنیا میں آج یہ ہو رہا ہے، آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے، پھر آپ اسلام کی بات مت کریے، پھر آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کریے. اسلام کے پیمانے تو قرآن سے طے ہوں گے، اور قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ ہم نے چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں پر غلبہ دیا ہے، کیونکہ یہاں صاف صاف ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا. مجھے یاد نہیں آ رہا، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مسلمین نہیں ہے، یہ بہت دلچسپ ہے. اگر آپ بلیور ہیں، بلیور کا مطلب کیا ہے؟ اور بلیور میرے نزدیک کیا خوبصورت تعریف کی مولا علی نے. شرارت سے کسی نے پوچھا مولا پہلے دین بتا دے جائیے، ایمان کیا ہے؟ گھوڑے میں بیٹھتے بیٹھتے جواب دیا العظمت لامر اللہ والشفقت لخلق اللہ. اللہ کی عظمت، اللہ کی باتوں کی عظمت دل میں جاگزی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق سے شفقت پیدا ہو جائے، اتنا ہی دین ہے اور کچھ نہیں ہے. اور وہی مومن ہے. صرف ایک ریچولسٹک یا صرف ایک نمائشی ہم اپنی سلیف پہ پہن کے گھومیں، وہ نہیں بتایا. تو میں چونکہ اس دور کی بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیسی شرمناک بات ہے، اپنے آپ کو خود اپنے منہ سے اقلیت کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہوتی. ارے اس ملک کا دستور مجھے برابر کا شہری کا حق دیتا ہے. تو اسی طرح وہ چیزیں، جو چیزیں ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہیں، خراب بھی ہوں تو ہم اسے سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو روایات کا حصہ ہیں، یہ دین آیات کا دین ہے، اسے روایات کا دین بنا دیا. اسی طرح جو پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دین میں دین مکمل نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اپنی جان سے بڑھ کر، اس دین میں ان کا کیا درجہ ہوگا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے. لیکن جن حکومتوں نے اہل بیت کی گردنوں پر اہل بیت کی گردن کشی کرنے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کی، اپنے اہل سیف کو مجبور کیا، تلوار والوں کو مجبور کیا، حکم دیا کہ ان کی گردن کشی کرو. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے اہل قلم کو مجبور نہیں کیا ہوگا کہ ان کی کردار کشی کرو؟ کیا ان کے قلم کے حملوں سے وہ بچ گئے ہوں گے؟ علماء حق کی بات الگ ہے. علماء حق کا عالم تو یہ ہے کہ صحاح ستہ میں امام نسائی مناقب علی تیار کرنے کے بعد سوچتے ہیں اپنے دل میں شام والے علی مولا کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں، یہ میرا فرض بنتا ہے یہ تیار کر لینے کے بعد کہ میں شام میں جاؤں، دمشق جاؤں اور ان کو مولا کی فضیلت سے آگاہ کروں، تعارف کراؤں. وہ کھڑے ہوتے ہیں بولنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں اور 2 حدیثیں بھی نہیں سنا پاتے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ فلاں کی
فضیلت بیان کیجئے، وہ یہ بہت ہو چکا، فلاں کی فضیلت بیان کیجئے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کی کسی فضیلت سے میں تو واقف نہیں ہوں. اتنا مارا امام نسائی کو، اتنا مارا کہ ان کے جو 2-4 خدام تھے یا اور لوگ تھے، انہوں نے، وہ کہتے تھے، چونکہ ان کی وصیت تھی کہ میں حرم شریف کے نزدیک دفن ہونا چاہتا ہوں کعبے میں، کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں مرنے والا ہوں. ان کا آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. ان کا نہیں، لے چلو. اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہوا اور پھر ان کو کعبے وہیں مکے میں ہی دفن کیا گیا. تو یہ جو عصبیات ہیں، یہ سائیکولوجی میں ایک تھیوری ہے، پیولووین تھیوری، کہ جہاں انسان خراب بھی چیز ہو اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جو ری ایکشن ہے، ریسپانس ہے، وہ اسی کے مطابق ہونے لگتی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ کہاں کون چیز ان کے مزاج، ان کے کردار، ان کی سیرت سے مطابقت رکھتی ہے اور کون چیز ان کے اوپر اتہام اور الزام، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر حساس دل ہے تو اور کچھ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کے جو اشعار ہیں اگر وہی پڑھ لیجئے تو کلیجہ دل کو آتا ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ تھی، وہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. محترم میں سلام عرض کرنا چاہوں. وہ ان کے اشعار پہ ذرا غور کریے، اور چند مہینے کے اندر ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور وہ اس بیچ میں ان کے اشعار مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ وہ اگر دنوں پر پڑھتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کہتی ہیں، آپ میرے لیے ایک پہاڑ تھے جس کے سائے میں میں پناہ گیر ہوتی تھی. آپ نے مجھے چلچلاتی دھوپ میں تنہا چھوڑ دیا ہے. آج میں اتنی بےکس اور ناتواں ہوں کہ کمزور شخص سے بچنے کے لیے فکر مند ہوں اور ظالم سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی ڈھال نہیں سوائے اپنے کمزور ہاتھوں کے. اور آخر میں تو ایسا بالکل، جب قمری پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر المناک بین کرتی ہے تو میں پکار اٹھتی ہوں، ہائے یہ صبح کتنی غمناک. اب اس سے صرف میں کہتا ہوں آپ کوئی کچھ مت پڑھیے، باقی ان 4 اشعار، یہ 4 اشعار آپ کو یہ احساس کرانے کے لیے کافی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وقت حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنا سخت وقت تھا، کتنا تکلیفوں کا وقت تھا، کتنا مصیبتوں کا وقت تھا. لیکن یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا کہ اس پہ خاص طور سے آج کے دن کہ اس میں صرف ایک حساسیت کا اور غم کا پہلو ہے. نہیں، اس میں دوسرا پہلو بھی کہ اپنے وہ ہاتھ اور اپنا وہ جسم جسے وہ کمزور اور ناتواں کہہ رہی ہیں، بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی وہ اپنی بات کہنے سے انہیں کوئی روک نہیں پایا. ان کا احتجاج، پرامن احتجاج، مثالی احتجاج ہے. ان کا احتجاج قیامت تک ان لوگوں کو جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد آخر میں آج کے تعلق سے، چونکہ یہ یوم خواتین ہے، پوری دنیا میں انگریزی میں، اردو میں میں بھی پوچھ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کیا کہیں گے، پیٹریارکل سوسائٹی کہتے ہیں انگریزی میں.
مردوں کی بالادستی. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی سوسائٹی، تہذیب کا، تاریخ کا نہیں، تہذیب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی انسانیت پیسٹورل سوسائٹی سے ایگریکلچرل سوسائٹی میں ٹرانسفارم ہوئی، مطلب جہاں انسانوں کی زندگی کا دار و مدار، معیشت کا دار و مدار جانوروں پر تھا، اس سے جب زرعی معیشت بنی، کھیتی کا کام جس میں ہل کا استعمال کیا گیا اور پھاوڑے کا استعمال کیا گیا. ہل اور پھاوڑے کے آنے کے ساتھ عورت بیک گراؤنڈ میں چلی دی گئی. ہل اور پھاوڑے کے آنے سے پہلے کا جو سماجی نظام تھا اس میں عورت پیچھے نہیں تھی، بلکہ اس کا زیادہ بڑا رول تھا، یہ مانا جاتا ہے. وہ پیچھے چلی گئی. اور پوری دنیا میں وہ ملک بھی جو بہت، مطلب یہ نہیں میں کہوں گا کہ ان کے ہاں حقوق کا احترام نہیں، بہت احترام، اور خواتین کے حالات بالکل برابری کے حقوق ہیں اور احترام بھی ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے، نظام جو ہے، وہ پیٹریارکل ہے.